حضور کی توہین سن کر کے چپ رہنے والے گونگے شیطان ہیں. جواب دینے والے حسان بن ثابت کے لیے حضور فرما رہے کہ میری طرف سے جواب دیتا رہے جب تک حسان جبریل کے ذریعے سے مدد ہوتی رہے. اور یہ دعا صرف حضرت حسان کے لیے نہیں ہے، ہر اس عاشق مصطفیٰ کے لیے ہے جس کی زبان مصطفیٰ جان رحمت کے لیے چلتی ہے. اپنے دشمنوں کو تو سبھی کوستے ہیں، زبان وہ زبان ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں کھلتی ہے، ان کی تائید میں کھلتی ہے. اپنے دشمنوں پہ صبر کر جاؤ. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا نعرے میں بھی کوئی شدت نہیں ہے. جس قوم کے نعرے میں بھی دم نہ رہ جائے پھر اس قوم کی زندگی میں کیا دم رہے گا. بہرحال حضور کے نام پر بھی نعرہ لگتا ہے. ذرا میں بھی تو دیکھو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. پہلے تو نعرہ لگایا مت کرو، خاص طور پہ میری تقریر میں لگائے تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو گے. اس لیے کہ میں کبھی آپ سے نعرے کا طلبگار کبھی نہیں رہا ہوں، لیکن جب یاروں کا ذکر ہو پھر وہ بھی اللہ کے یار کا ذکر، محبوب کردگار کا ذکر، پھر اس کی بات ہی کچھ ہونی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا اللہ جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے تو اس کی جبریل کے ذریعے سے مدد. اللہ ہر اس کی مدد کرتا ہے جبریل کے ذریعے سے جو میرے نبی کی طرف سے جواب دیتے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو حضور نے یہ نعت کا سلسلہ اس طرح سے شروع کروایا، ورنہ نعت تو جناب یوسف علیہ السلام نے بھی پڑھی، اس کا ذکر الگ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی. اگر اس کا ذکر کیا جائے تو اصل عنوان جو آج کا ہے وہ چھوٹ جائے. تو حضرت حسان بن ثابت ایک دن آیا، یا رسول اللہ میں نعت لکھ کر لایا ہوں، تازہ ترین نعت. حضور نعت سنیں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا حسان تو میرے لیے تو ہمیشہ لاتا ہے. یہ کنز العمال میں روایت موجود ہے. ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ خدا جانے کہاں سے وہابیت کی ہوا چلی، اور یہ ہوا کہیں نہ کہیں اب اہل سنت کو بھی لگ گئی، کچھ کو، سب کو نہیں. جہاں فضائل میں حدیث پڑھو، کہاں سے لائے؟ کنز العمال سے. بخاری میں نہیں ہے. یہی تو 100 سال سے وہ ہم سے کہہ رہے تھے، اب آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت ہے. اپنے اسلاف کے راستے سے اتنے بھی مت ہٹ جاؤ، اتنے فیشن پرست نہ بنو. کنز العمال میں ہے، اس کی سندی حیثیت کیا ہے وہ آپ کے ذمہ پر ہے. ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ شیخ ہندی، شیخ متقی نے اس کو نقل کیا، اور وہ ہمارے نزدیک اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے، اس لیے ہم ان پر اعتبار کریں. اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا ہو تو وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. کہ اگر ان کی بات کا اعتبار آپ انکار میں لیتے ہیں تو اقرار میں ان کی بات کا بھی تو اعتبار ہو سکتا ہے. آپ نے ان پہ اعتبار کیا، ہم نے ان پہ اعتبار کیا. تو باتیں اس طرح نہ کیا کرو کہ ایسا لگنے لگے کہ آپ کے دل میں کوئی دشمنی بیج بو رہی ہے، کہ پرورش پا رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حسان نئی نعت لے کر کے آئے، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور سرکار علیہ السلام سے اس کے حضور نئی نعت لائے ہوں، سناؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حسان تم میرے لیے تو ہمیشہ لاتے ہو. کنز العمال میں سرکار نے فرمایا کبھی تو نے میری ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ میرے ابو بکر کی شان میں بھی ذرا کچھ لکھ کر کے لا. حضور اپنی نعت جہاں سننا چاہتے ہیں وہیں ابو بکر صدیق کی منقبت بھی سننا چاہتے ہیں. اس لیے جہاں ہمارے یہاں نعت کا مزاج ہے وہاں صحابہ کی منقبت کا مزاج بھی ہے. کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی شان میں کچھ لا لکھ کر کے، اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جو اشعار لکھ کر کے لائے وہ بھی کنز العمال میں موجود ہے. کہ وہ اول ہجرت کرنے والا رسول اللہ حضور علیہ السلام کا ساتھی، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والا حضور کا ساتھی، اول ایمان لانے والا، اس طریقے سے اسلام کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حسان بن ثابت بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ حضور جہاں اپنی نعتوں سے خوش ہوتے ہیں وہیں ابو بکر صدیق کی منقبت سے بھی خوش ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم نے چاہا کہ سیدنا صدیق اکبر کا کچھ مقام بیان کریں، مرتبہ بیان کریں، کیونکہ ہماری عوام ان نفوس سے بہت دور ہو گئی جن نفوس نے اسلام کے لیے بڑی محنتیں کی. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدیق اکبر کی عظمت بیان کرنے سے پہلے صرف تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ کا لوں گا. آپ کو اہل علم کو، اہل خرد کو، اہل دانش کو اندازہ ہوگا کہ مقام صدیق کیا ہے. دیکھیے
हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, आका ने पर्दा फरमाया। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद एक जवान आया मदीने मुनव्वरा में, सारे सहाबा रो रहे थे। बड़ा अजीब मामला था मदीने शरीफ में, जिन्नात भी रोते थे, पत्थरों से रोने की आवाज सुनी गई, जानवर रो रहे थे हुजूर के विसाल के दिन। सहाबा का हाल गैर था, सहाबा कहते थे हम लुट गए, अब हम कहां जाएं। क्यों? इसलिए कि रुखे वद्दुहा नजरों से छुप जाएगा, अब वो रुखे जाना निगाहों में नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। अब तो वो कब्र अनवर में कयामत तक के लिए, आराम के लिए सुपुर्द लहद किया जा रहा है। और ऐसे में एक जवान आया, सबको रोता देख के कहा क्यों रो रहे हो मदीने वालों? तो उस जवान से किसी ने कहा हमारी तो दुनिया लुट गई, हमारी तो बहारें उजड़ गई, हमारी तो बहारें खिजा में तब्दील हो गई। कहा हुआ क्या? कहा कि हमारी जान, हमारे ईमान की जान, हमारी रूह, रूह कायनात इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे कूच कर गई। कहा क्या? कहा हुजूर सैयद आलम आफ्ताब रिसालत महताब नबुव्वत दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे कूच करके। उसने कहा अब तो तबाह मैं हो गया, अब तो बर्बाद मैं हो गया। कहा क्यों? तू क्यों तबाह हुआ? कहा मैंने तो उनकी अजमत सुन के कलमा पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उनको अभी तक देखा नहीं था। सोचा वो दिलरुबा सूरत, वो मनमोहनी सूरत एक मर्तबा देख लूं और सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ हो जाऊं। लेकिन अफसोस वो दिलरुबा सूरत की दीदार लेकर के, दीदार की तड़प लेकर के आने वाला महरूम में तमन्ना ही रहा। किसी ने कहा रुको, ठहरो, इतनी बड़ी सआदत से इसे महरूम न करो। मौलाए कायनात के पास इत्तला भिजवाई गई, अभी हुजूर को कब्र अनवर में आराम के लिए लिटा दिया गया और अभी मिट्टी को सजाया नहीं गया था। ये नहीं कहता कि मिट्टी डाली गई थी, वल्लाह कब्र अनवर पे मिट्टी डालने का जिक्र कैसे करूं। हजरत अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी का जुमला बड़ा खूबसूरत लगता है, कहते हैं मैं नबी के जनाजे को जनाजा किस मुंह से कह दूं? अल्लाह अकबर, जिसने जनाजे निकलने से बचाए हों उसके जनाजे को जनाजा कैसे कहूं? लेकिन मजबूर हूं कि अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। तो कहीं कहीं समझने समझाने के लिए मजबूरन कुछ बात मजाजन कहनी पड़ती है। वो कहते हैं कि अभी मिट्टी सजाई नहीं गई है कब्र अनवर पर और महल मुस्तफ़ा, कसरे कब्र मुस्तफ़ा अभी तैयार नहीं किया गया है। एक काम करो, उसको बुलाओ और इस सादत से उसको महरूम न करो। उस जवान को बुलाया गया और चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया गया और कहा लो देख लो, लो देख लो, जिसको देखने आए थे, बातें करने आए थे, इस मनमोहनी सूरत पर कुर्बान होने आए थे, देख लो। उसने एक झलक